میرے بیرون ملک پاکستانیوں، الیکشن آ گیا اور ہمیں آپ کے فنڈز کی ضرورت ہے۔ جس طرح ماضی میں آپ نے میری مدد کی، اب پھر ہمیں آپ کے فنڈز کی ضرورت ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے فنڈز رکھوائیں اور تاکہ ہم الیکشن بھرپور طریقے سے لڑ سکیں۔ شکریہ آپ کا۔ اور یہ اتنا بھونڈا قسم کا آئیڈیا ہے کہ جس کے بھی دماغ میں آ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے کہ اس کو جا کے خوب ٹھکائی اس کی جائے۔ ٹویٹر، فیس بک، انسٹا، یوٹیوب، یہ سب کی سب ایکٹیویٹی ڈسرپٹ ہو گئی۔ کس وقت ڈسرپٹ ہوئی؟ ایک ایسے وقت میں جب عمران خان کی جماعت تحریک انصاف اپنے لیے فنڈ ریزنگ کے لیے ایک ٹیلی فون کر رہی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ کب تک یہ بھیڑیے ہمیں نوچتے رہیں گے اور ہم برداشت کرتے رہیں گے؟ کہانی اصل یہ ہے، ایک جانب تو امپورٹنٹ سرکار عمران خان سے اس قدر خوفزدہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر پورے پاکستان کے اندر انٹرنیٹ سروسز معطل کی گئی اور سوشل میڈیا کو بین کر دیا گیا تاکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک فنڈ ریزنگ مہم ہے وہ ختم کی جا سکے۔ نمستے دوستو، جے ہند۔ نک نیوز برنر کی ریئیکشن ویڈیو میں آپ سبھی کا سواگت ہے۔ دوستو، کل رات ایک خبر پاکستان سے نکل کر آ رہی تھی کہ پاکستان میں انٹرنیٹ بند ہو چکا ہے اور سوشل میڈیا بھی کام نہیں کر رہا ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم صحیح سے کام ہی نہیں کر رہا ہے۔ ایمو چناؤ لڑنے کے لیے چندہ اکٹھا کر رہا تھا۔ عمران خان نے جیل جانے سے پہلے ایک ویڈیو بنایا تھا، اسے ایمو نے سوشل میڈیا پر ڈالا اور وہ جیسے ہی وائرل ہوا تو پاکستانی آرمی نے انٹرنیٹ بند کر دیا۔ کچھ لوگوں نے وی پی این کے ساتھ بھی سوشل میڈیا چلانے کی کوشش کی، لیکن ایسا نہیں ہو پایا کیونکہ کچھ وی پی این بھی بین کر دیے گئے تھے۔ لیکن اتنا سب کرنے کے بعد بھی ایمو نے کروڑوں روپے کا فنڈ حاصل کر لیا ہے۔ یہ سارا فنڈ الیکشن کے لیے تھا۔ پاکستانی آرمی نے اس فنڈ کو روکنے کے لیے کئی کوشش کی، لیکن اب الیکشن میں 15 دن ہی باقی ہیں۔ اب پاکستانی یہ سوچ رہے ہیں کہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا۔ خیر، یہ تو سمے آنے پر ہی پتہ چلے گا کہ الیکشن ہوگا یا نہیں۔ آگے کی ویڈیو بہت ہی رومانچک ہونے والی، چلتے ہیں آگے کی ویڈیو کی طرف۔ دھنیہ واد۔ کہ اللہ کے بندے، ایک ان کا جلسہ تو بعد میں کوئی ریکارڈڈ بھی دیکھ لے گا، کسی بھی طرح وہ کیمپین کر ہی لیں گے، لیکن اس چکر میں جو آپ معیشت جو پہلے بیچاری سسک رہی ہے اس وقت پاکستان کی معیشت، اس کو جو ٹیکہ لگاتے ہیں آپ اتنا بھاری بھرکم قسم کا، اتنا پچھلی دفعہ بھی اربوں روپے کا نقصان ہو گیا اس چکر میں کہ جناب انہوں نے انٹرنیٹ سلو کر دیا جی پی ٹی آئی کے جلسہ ناکام کرنے کے لیے۔ وہ جلسہ پھر کامیاب ہو گیا اور ادھر معیشت میں اور آپ نے ستیہ ناش پھیرا، اور یہی اب حرکت جو ہے دوبارہ کی جا رہی ہے۔ پھر سے ساری انٹرنیٹ کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ سلو ہو گئی ہیں، اور پھر انٹرنیشنلی اس کا اتنا بیڈ امپریشن جاتا ہے کہ بھئی اب آپ کون سے دور میں ہیں کہ جہاں پر آپ اس قسم کے اوچھت کنڈے آزماتے ہیں کہ جی انٹرنیٹ سلو کر دو اور جناب لوگوں کی رسائی جو ہے وہ اس کو بند کر دو۔ اتنے لوگوں کا بزنس ہے انٹرنیٹ کے اوپر چل رہا ہے، فلو آف انفارمیشن ہے، اور آپ سب کچھ کیسے اس طریقے سے جو ہے اس کو بند کر سکتے ہیں؟ لیکن بار بار غلطیاں وہی ریپیٹ ہوتی ہیں۔ بوکھلاہٹ ہے، خوف ہے، اللہ جانے کیا ہے، کب جان چھوٹے گی ان کی اس خوف سے، لیکن اسی طرح کا بار بار ہمیں ایک منظر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ صرف اندرون خانہ قسم کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک سول ملٹری جھگڑا نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی پاکستان کی افواج جو ہے عمران خان سے بڑی ناراض تھیں، کوئی عمران خان نے ان کی پریولیجز روک لیے، کوئی ڈی ایچ اے کے بارے میں کوشچن اٹھائے تھے، کوئی فوجی فاؤنڈیشن کے فوجی فرٹیلائزر کا کوشچن اٹھا دیا تھا، یا کوئی انہوں نے آرمی کی انٹرنل ٹرانسفر پوسٹنگ اکاؤنٹیبلٹی میں انٹرفیئر کیا تھا، یا بلوچستان میں کچھ انہوں نے پوچھ لیا تھا کہ آرمی کیا کر رہی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ایک ریجنل انٹرنیشنل کنسٹرکٹ ہے، یہ ایک آرکیٹیکچر آف پاور ہے جس کے اندر چیزیں جو ہیں موو کر رہی ہیں۔ میں نے پچھلے 2 ویلاگس میں بنگلہ دیش کے الیکشنز کے اوپر تفصیل سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ دیر از این انڈین ماڈل فار بنگلہ دیش، اور وہی انڈین ماڈل فار بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان پہ نافذ العمل کرنے اور امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ باٹم لائن کیا ہے؟ اس کو پھر میں مزید بھی ہو سکتا ہے بنگلہ دیش کے الیکشن کا بھی سارا کچھ ہو جائے، جو تماشا ہو رہا ہے وہ کلیئر ہو جائے تو میں شاید ایک ڈیڈیکیٹڈ ویلاگ بھی کروں بنگلہ دیش اور پاکستان کے حوالے سے، کہ جو بنگلہ دیش میں 2009 کے بعد اچیو کیا گیا ہے، پاکستان میں وہی چیز اچیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بنگلہ دیش میں ہندوستان نے تنہا وہ اچیو کر لیا، پاکستان نے اچیو کرنے کے لیے اسے پوری بیرونی مغربی دنیا کی مدد و تائید چاہیے۔ اب ان کی فرسٹریشن اتنی بڑھ چکی ہے، آپ کو پتا ہے کہ اکانومسٹ کے اندر عمران خان صاحب کا ایک آرٹیکل چھپا اور ان کی راتوں کی نیند حرام ہو گئی۔ یہ جسے کہتے ہیں نا کہ تباہ دے پورے کا پورا نظام جو ہے، اوپر سے مرتضیٰ سولنگی صاحب بڑا پرسنل لے گئے اس اکانومسٹ کے آرٹیکل کو، وہ ٹویٹر پر بھی گندے ہو گئے، ٹویٹر پہ بھی اب وہ بیک فٹ پہ چلے گئے، پھر پاکستان کے مین سٹریم میڈیا پہ ایون جیو تک پہ شہزاد اقبال نے جو مرتضیٰ سولنگی کے ساتھ کیا اور جو منافقت ہے، اسے منافقت کے علاوہ کوئی ورڈ
मिलता नहीं है ना नवाज शरीफ साहब का केस, उन्होंने सामने जो चीज रखी तो वारे मुनाफकत तेरा ही आसरा बुरे तरीके से एक्सपोज हुए। अब इन्होंने एक ऐसा कदम उठाया, इकोनॉमिस्ट वाले भी जिसे कहते हैं ना चेजा ले रहे हैं, इकोनॉमिस्ट वाले भी इंजॉय कर रहे हैं इनकी सिचुएशन को, और वो हर 3 घंटे बाद फिर से वो आर्टिकल पोस्ट कर देते हैं। कि एक बार फिर पाकिस्तान भर में जितने भी सोशल मीडिया अक्रॉस पाकिस्तान जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब की सब एक्टिविटी डिसरप्ट हो गई। किस वक्त डिसरप्ट हुई? एक ऐसे वक्त में जब इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ अपने लिए फंड रेजिंग के लिए एक टेलीथॉन कर रही थी। इसको तमाम पाकिस्तान के अखबारात ने बहुत नुमाया तौर पर पब्लिश भी किया है और इसकी बड़ी कॉन्डमनेशन तहरीक इंसाफ की तरफ से हुई है। सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ के अलावा और किन लोगों ने इसकी कॉन्डमनेशन की है, कि मैं आपको इसकी एक बार फिर स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ और मैं ये आपको इसकी थोड़ी सी यहाँ पे आपकी पहले जो खुलेगा वो आप देखेंगे वो खुल जाएगा दोबारा से। ये आप इसे देखें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अक्रॉस पाकिस्तान फेस डिसरप्शन एमिड पीटीआई वर्चुअल फंड रेजर नेट ब्लॉक्स। और इसको मैंने सिर्फ इसलिए दिखाना था कि ये देखें, मैंने जिसको मैं एनुअल यकीन कहता हूँ वो ये चीज़ है जो मैं अभी आपके सामने दिखा रहा हूँ। यहाँ मैं स्क्रीन शेयरिंग इसकी रोक देता हूँ और मैं वापस आ जाता हूँ। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से जब पाकिस्तान की किसी अखबार ने, गालिबन डॉन ने पूछा, इसी स्टोरी में जो मैंने आपको दिखाई उसमें लिखा हुआ था कि क्या माजरा है पाकिस्तान में, कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं वो डिसरप्ट हो गए हैं, तो क्या कमाल मासूमियत और सादगी का जवाब दिया पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए ने। उनका कहना था ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, सब नॉर्मल है, सारा मुल्क ठीक काम कर रहा है। बहरहाल मुझे याद पड़ता है कि लोग बताते हैं कि मुद्दतों पहले 14 दिसंबर 1971 को भी रेडियो पाकिस्तान या पीटीवी जो है उसका मौक़िफ़ यही था पाकिस्तान के ज़राए अबलाग का कि सब कुछ ठीक है और दुश्मन को नाकों क्या कहते हैं उसको, कि नाकों चने चबो दिए गए हैं और बेड़ा गर्क कर दिया गया है। दुश्मन पे कारी ज़रबें लगाई जा रही हैं, दुश्मन को एक बहुत बड़ी शिकस्त का सामना है। और फिर उसी दुश्मन के सामने 2 दिन के बाद बहादुर लोगों ने जाके वहाँ पे हथियार डाले, उसकी पूरी फिल्म और फुटेज वगैरह जो है वो बन गई है। मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब लोगों से, जाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई अवाम का पैसा तो लूटा नहीं हुआ कि उसी में से कुछ इलेक्शन पर लगा दें। वो लोगों से फंड रेजिंग कर रहे हैं और जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर होता है कि आप अवाम को कहें कि आप हमारी इलेक्शन कैंपेन को सपोर्ट करें। अब उस हवाले से एक लाइव टेलीथॉन थी, टीवी पर तो नहीं दिखाई जा सकती, सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही थी, उन्होंने नेट बंद कर दिया। पूरी दुनिया के अंदर पहले तो रसवाई हो रही है, फिर कहते हैं हमने मईशत ठीक करनी है, हमने मईशत को सहारा देना है, हमने मईशत को का पूरा पहिया जो है वो जो बंद हो चुका था, हमने मईशत का पहिया चलाना है। इमरान खान के बुक्स में उस मईशत का बेड़ा गर्क करते हैं। इंटरनेट 1 घंटा भी बंद करें तो अरबों रुपए का नुकसान होता है, आपका पूरा सिस्टम रुक जाता है। अब लोग जाहिर बात है वीपीएन यूज करना चाह रहे थे, कुछ वीपीएन को भी इन्होंने बैन किया कि लोग जो है वो इस दफा सोच रहे थे कि वीपीएन के साथ भी नहीं चल रहा। अलबत्ता हुआ यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वर्चुअल टेलीथॉन है, मुल्क के अंदर और बाहर से अहले पाकिस्तान ने जबरदस्त शिरकत की उसमें, और 1 घंटे में, मैं फाइनल फिगर्स आपको अभी नहीं बता सकता, जो मेरे पास 1 घंटे के फिगर्स आए हैं, पहले 1 घंटे के, मुल्क के अंदर से 3 करोड़ रुपए की अतियात का ऐलान हुआ। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने $56,000 जो हैं वो अतियात दिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।